السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ نبی علیہ السلام کے نام۔ دوستو، ہمارا نظریہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جسے آپ صحیحین کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر ضعیف روایات بلکہ گستاخانہ روایات کی کثرت ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو منکرین قرآن میں ہے اور روایت پرست ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ کے روایتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ دوستو، جتنے بھی بڑے علماء ہیں، اب بندہ کس کس کے نام لے، سب کے سب اکثریت کا 90% یہ سمجھیں عقیدہ کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث ٹھیک ہیں۔ انہی احادیث میں ایک یہ حدیث بھی ہے، اسکرین شاٹ ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، صحیح البخاری 364، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اس کے مطابق لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو ننگا دیکھا۔ اللہ معاف کرے۔ آپ کسی بھی بڑے علماء سے، چاہے مفتی منیب الرحمن ہو، طارق مسعود ہو، انجینئر علی مرزا ہو، یا جتنے بھی بڑے نام ہیں، ٹاپ 10 اٹھا کے دیکھ لیں، ہے نا، آپ سب سے پوچھیں یہ روایت ٹھیک ہے، وہ بولیں گے ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ آپ پوچھیں ان سے کہ لوگوں نے نبی کو دیکھا، وہ بولیں گے ہاں ہاں بالکل دیکھا، نبی کو ننگا دیکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کہتے ہیں کہ یورپ والے کارٹون بناتے ہیں، مواد آپ دیتے ہیں، مٹیریل آپ ان کو دیتے ہیں، آپ کی صحیح بخاری سے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے بنا رہے ہیں، ہے نا، بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے 364۔ اس کے مطابق نبی علیہ السلام، یہ حضرت جابر سے مروی ہے، کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر دھو رہے تھے۔ اچھا، مترجم جو ہے نا، ترجمہ کرنے والا، اس نے بیچ میں ڈنڈی مار دی کہ ختم نبوت سے پہلے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں نبی جو ہوتا ہے نا، وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، صرف اعلان نبوت کرنا باقی ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کعبہ کے لیے قریش کے ساتھ پتھر دھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے کہا، بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے؟ جابر نے کہا کہ آپ نے تہبند کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اسی وقت غش کھا کر گر پڑے، یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس کے بعد کبھی آپ کو ننگا نہیں دیکھا گیا۔ ہاں جی، وہ لوگ سامنے آئے جو کہتے ہیں صحیح بخاری کی ساری روایات صحیح ہیں۔ اگر آپ کے والد صاحب کے بارے میں کوئی کہے کہ آپ کے والد کو سب لوگوں نے ننگا دیکھا، کیسا لگے گا؟ اور یہ کیا چکر ہے؟ میں حیران ہوں ایک بات پر۔ کبھی یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ پتھر کے پیچھے ننگے بھاگ رہے ہیں، مجمع بنی اسرائیل، مرد عورت بچے بوڑھے سب نبی اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے سے ننگا دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر اب اس صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق رسول اللہ کو لوگوں نے اس کے بعد کبھی ننگا نہیں دیکھا، یعنی ایک دفعہ دیکھا۔ ظاہری بات ہے، پتھر دھو رہے تھے، ایک بندہ تو نہیں ہوگا نا، ہے نا، پورا گروپ ہوگا، 8-10 بندے تو ہوں گے، یعنی سب نے نبی کو ننگا دیکھا، نعوذ باللہ۔ یہ مطلب یہ جو راوی ہیں، انہیں انبیاء کو ننگا دکھانے کا کیا شوق ہے؟ کبھی حضرت موسیٰ کو ننگا دکھاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کو ننگا دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ اور یہ ساری کفریات کو، یہ جتنے بھی نام نہاد بڑے علماء ہیں نا، یہ انجینئر مرزا، یہ مفتی طارق مسعود، یہ وہ منیب الرحمن مفتی، یہ جتنے بھی مختلف فرقوں والے ہیں، یہ سب مانتے ہیں، بولتے ہیں چونکہ صحیح بخاری میں اس لیے ہم مانتے ہیں، اس کفر کو، اس گندگی کو مانتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کو ننگا دیکھا۔ جو لوگ ان روایات کو صحیح مانتے ہیں، اگر ہم آپ کے بارے میں کہیں کہ آپ کے والد کو لوگوں نے ننگا دیکھا تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اور آپ امام الانبیاء کے بارے میں اس طرح کے گھٹیا اور گستاخانہ عقائد رکھتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کو ننگا دیکھا، یہ تو کفری عقائد ہے۔ اور مانو صحیح بخاری کو قرآن کے مقابلے میں۔ اور یہ ایسی بھی خبر واحد ہے،
خبر واحد کتاب اللہ کے مطابق حجت نہیں ہوتی۔ دوستو اگلی روایت جو ہے اسکرین پہ آپ کی آ رہی ہے 145 صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ دوستو اس روایت کے مطابق ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں وہ اپنی گھر کی چھت پہ تھے۔ جس طرح انسان جاتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں دل تنگ ہوتا ہے، بندہ کا تھوڑا اوپر چھت پہ چلے جاتے ہیں نا، تازہ ہوا تھوڑی لیتے ہیں۔ ابن عمر چھت پہ چلے گئے، وہاں پہ ان کی نظر ایک بندے پر پڑی، اور وہ بندہ قضاء حاجت کر رہا تھا، مطلب اپنا پیشاب کر رہا تھا۔ وہ شخص تھا کون جس کو ابن عمر نے دیکھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس حدیث کے مطابق۔ بتائیے، اب کوئی کہے گا جی ارد گرد دیوار تھی، حضور روایات میں دیوار کا تو ذکر تو ہے نہیں، بلکہ اسکرین پہ آپ کی آ رہی ہے روایت۔ ابن عمر کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کو دیکھا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ دوستو بتائیں دیوار ہوتی تو ابن عمر اس طرح رسول اللہ کو دیکھ سکتے تھے؟ کہنے والا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے جی دیوار تھی، حضور کا سر باہر تھا، کندھے تک صرف دیوار تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب 2 اینٹیں بھی نظر آ رہی تھیں، اور اینٹوں کے اوپر پاؤں ہوتے ہیں، ہے نا، شرمگاہ اس سے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہ روایات کے الفاظ میں اس میں تو دیوار کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ سب کے سامنے ایک کھلے میدان میں بیٹھ کے اپنی قضاء حاجت کر رہے تھے۔ دوستو ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت سنداً ضعیف ہے، کیونکہ واسع بن حبان جو راوی ہے یہ مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے ثقہ نہیں کہا۔ لیکن چونکہ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور جو غالی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں، وہ ان روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ یہ سارا کفر، یہ ساری گندگی، کبھی نبی کو ننگا دکھا رہے ہیں، کبھی بتا رہے ہیں نبی سب کے سامنے بیٹھ کے اپنا وہ یورین پاس کر رہا ہے، اور 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھا ہوا نبی ہیں، یہ کیا مذاق لگا ہوا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھو فلانے نے گستاخی کر دی، وہ فلانے نے گستاخی، وہ صحیح بخاری۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے بستر کے نیچے ہمیں جھاڑو مارنا پڑے گا، چاہے صحیح بخاری ہو، یا شیعہ حضرات کی اصول کافی ہو، نہج البلاغہ ہو، یا صحیح مسلم ہو ہماری جو سنی مسلمانوں میں ہے، یا جو ہمارے شیعہ مسلمانوں میں کتب احادیث ہیں جس طرح شیخ سدو کی یا شیخ توسی کی۔ ان روایات پہ اب ہاتھ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا خادم، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی یہ نیک کام اللہ کا نام لے کے اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے۔ بس آپ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی طرح ثابت قدم رکھے، اور یہ روایات اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ روایت آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں، ہے نا، اکثریت آپ میں سے ان روایات کو جانتی بھی نہیں کہ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ گندگی لکھی ہوئی ہے نا۔ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے، واپس اس اسلام کی طرف لوٹو جو رسول اللہ کا اسلام تھا، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب۔ جب نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک بند ہوئی نا، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں، اس وقت یہ کتب احادیث نہیں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے، یہ سب مانتے ہیں جو حدیثوں کو ماننے والے ہیں نا، وہ بھی مانتے ہیں نبی نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھوا کے گئے، اور نہ یہ فقہ اور یہ مجموعے، ہاں یہ حنفی، مالکی، جعفری، شافی، حنبلی، فلانا ڈھمکا ہیں، یہ سارے بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا وہ رسول اللہ کی زندگی میں کمپلیٹ ہو گیا، بس اس کے بعد جو اضافے ہیں یہ سب کے سب مردود ہیں، چاہے کتب احادیث ہوں یا یہ کتب فقہ ہوں۔ اللہ نے آپ کو کتاب اللہ دے دی ہے اور اسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے، بلکہ حتیٰ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ صرف قرآن کو تھامو، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔
صحیح بخاری کے اندر بھی اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ ایک صحابی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی تھی، صرف اور صرف ایک وصیت، وہ کتاب اللہ کو تھامنے کی تھی. یہ اطرت اہلی بیت تھی. اہل بیت تو صرف نبی کی بیوی ہیں قرآن مطابق. اہل بیت کو تھامنے کا یہ مانا علیہ وصحابی، ہاں یہ روایت بھی ضعیف ہے. نہ اصحاب کو تھامنے کا حکم ہے، نہ اہل بیت یعنی امہات المؤمنین ان کو تھامنے کا حکم ہے. صرف اور صرف اونلی کتاب اللہ کو تھامنے کا حکم ہے. یہ سب کے سب اصحاب اور امہات المؤمنین یہ بھی کتاب اللہ کو فالو کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک آئین دی ہے، ایک آپ کو رستہ دکھایا ہے. وہ کیا ہے رستہ؟ وہ کتاب اللہ ہے. آپ کو قرآن دیا ہے. تو دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن شریف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح انشاءاللہ ان تمام روایات کا آپریشن جاری رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے ارد گرد دوستوں کو جن کو نہیں پتہ انہیں بھی اس چینل کا بتائیں. بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.